آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اور آپ کا دماغ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کا دماغ کچھ اور کہتا ہے اور آپ کچھ اور کہتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ آپ بیٹھے ہیں، شانت بیٹھے ہیں، آپ کے من میں، آپ کے دماغ میں ایسے ایسے خیالات چل رہے ہیں، ایسے ایسے خیالات وچار آ رہے ہیں کہ آپ چاہ کر بھی انہیں نہیں سوچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بار بار آپ کے سامنے وہ آ جا رہے ہیں. آپ انہیں جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں کہ آخر یہ خیالات آ کیوں رہے ہیں، آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. چلیے آپ ایک کام کریے، آپ خود سے ایک سوال پوچھیے کہ آپ کا نام کیا ہے. ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا نام کیا ہے. آپ کا نام یہ ہے. اب آپ خود سے ایک سوال پوچھیے کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہیں. آپ کو جواب ملے گا کہ میں فلاں جگہ پر بیٹھا ہوں. اب آپ اس سے کوئی بری بات پوچھیے، کوئی برا وچار کیجیے، اس کا بھی وہی سیم جواب آئے گا، بری بات کا برا جواب. یہ سب باتوں کا جواب کون دے رہا ہے؟ یہ ہمارا دماغ ہے، کانشیس مائنڈ ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ دن بھر کی بھاگ دوڑ سے تھک کر رات کو جب بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک شور ہوتا ہے، باہر سناٹا ہوتا ہے، لیکن دماغ میں خیالاتوں کا میلہ لگا ہوتا ہے. ایک ایسی پرانی بات آپ کو ترنت یاد آتی ہے کہ 3 سال پہلے میں نے اسے ایسا کہا تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے میرے ساتھ میں ایسا کرا تھا، تبھی میں نے اس کے ساتھ میں یہ کیا تھا. پھر اچانک آپ کا مائنڈ، دماغ جو ہے جمپ کرتا ہے اور پھر وہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر 3 سال کے بعد میں آپ کی نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا، آپ کے لوگ خلاف ہو گئے تو کیا ہوگا، سب کچھ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے تو پھر کیا ہوگا، کہیں آپ بکھر تو نہیں جاؤ گے، اگر بکھر گئے تو پھر کیا ہوگا. اسی دور سے آج ہر انسان اوور تھنکنگ کا شکار ہے. اگر آپ گھروں میں ایک پرسن کا اگر آپ آنکڑے نکالیں گے، جسٹیفائی کریں گے، سمجھیں گے، تو ہر گھر میں ایک نہ ایک بندہ ایسا ضرور ملے گا جو اوور تھنکنگ کا شکار ہوگا. جہاں سوال بھی آپ کے ہیں، ان کے جواب بھی آپ کے ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والا ڈر بھی آپ کا ہی ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کمزور ہے. شیاطین اور نفس اس کے اسی ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ اس کے دل میں آنے والے کل اور جو بیت گیا ہے، پاسٹ مطلب اس کے دل میں اس کا ڈر پیدا کرتے ہیں. اور اس سے بھی خطرناک جو ڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے دل میں جو ڈالتے ہیں غریبی اور مفلسی کا ڈر. اور آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا، 2 جگہوں پر سب سے زیادہ بھٹکتا ہے. ماضی مطلب جو بیت گیا ہے، پاسٹ ہے، اور آنے والا کل، اس کا جو فیوچر ہوتا ہے. ان جگہوں پر انسان کا دماغ سب سے زیادہ بھٹکتا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، سوچنا بھی ضروری ہے. کسی پریشانی کا حل نکالنا سوچ سمجھ کر یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان جب تک سوچے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تب تک کسی بات کو کیسے سمجھ لے گا. لیکن تھنکنگ اور اوور تھنکنگ میں ایک بہت ہی باریک لائن ہوتی ہے. تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے اور راستے پر جب چل پڑے تو آگے چل کر وہی سڑک، وہی راستہ جس پر آپ چل رہے ہیں وہ آگے جا کے بند ہے، بلاک ہے. آپ نے وہ جب دیکھا کہ بند ہے تو آپ نے سوچا کہ چلو کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ نے ترنت وہ دوسرا راستہ ڈھونڈا اور اس راستے پر چل دیے. فرض کیجئے کہ آپ کسی بائک سے جا رہے ہیں. بائک سے جانے کے بعد میں کچھ دور تک آپ گئے اور کچھ دور تک جانے کے بعد میں آپ کی بائک خراب ہو جاتی ہے. خراب ہونے کے بعد میں آپ بائک سے اترتے ہیں. اترنے کے بعد میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کوئی بائک میکینک مل جائے جو پرابلم ہوئی ہے بائک میں وہ دور کر دے. یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی بائک میکینک نہیں ملتا، نہیں نظر آتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آس پاس کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں. پوچھ تاچھ کرنے کے بعد میں آپ کو ایک بائک میکینک مل جاتا ہے. آپ وہاں پہنچتے ہیں، بائک کو ٹھیک کراتے ہیں، اس میں جو خرابی ہوتی ہے اسے ٹھیک کرا کر آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں. یہ ہوتی ہے آپ کی تھنکنگ جو جینوین ہوتی ہے. اوور تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، راستہ آپ کو خراب ملا. اب آپ نے کیا سوچا کہ میری تو قسمت خراب ہے، یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے اس راستے پر آنا نہیں چاہیے تھا. آپ دنیا بھر کی تمام من گڑت باتیں اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں. آپ بائک سے بھی جا رہے ہیں، بائک آپ کی خراب ہو گئی. آپ نے سوچا کہ یار یہ بائک مجھے لانی نہیں چاہیے تھی، یہ اس میں خرابی یہ ہو سکتی تھی، یہ کہیں بھی جا کر رک جاتی ہے. یہ تو بھائی وہ ایک مشینری ہے، کہیں بھی رک سکتی ہے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ان سب باتوں کا آپ ایک غلط مطلب جب نکال لیتے ہیں اور صحیح مطلب جب چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ایک اوور تھنکنگ میں شکار ہو جاتے ہیں. اب آپ خود سے سوچیے کہ آپ نے یہ جتنی بھی باتیں سوچی تھنکنگ میں، اوور تھنکنگ میں، آپ کی زندگی میں یہ آپ کے کتنے کام آئیں.
देखो थिंकिंग वाली तो आपके जरूर काम आई होगी, लेकिन ओवर थिंकिंग वाली आपको किस हद तक कहां पर काम आई होगी। मैं समझता हूं कि आपकी जिंदगी में उस ओवर थिंकिंग का कोई भी वजूद नहीं होता। ओवर थिंकिंग एक रॉकिंग चेयर की तरह है जो आपको हिलाती तो बहुत है, लेकिन आपको एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं लेकर नहीं जाती है। वो आपको बिना एक कदम चले आपको थका देती है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने फ्यूचर की फिक्र ना करें, आप अपने फ्यूचर के लिए कोशिश करें, क्योंकि वही आपके इख्तियार में है। जो आपके इख्तियार में नहीं है तो उसके लिए फिक्र करना बेफजूली है, और माजी की फिक्र करना मतलब जो बीत गया है उसकी फिक्र करना ये भी बेफजूली है। देखो माजी को रिपीट करके यानी कि दोहरा के अपने जो पास्ट है उसको दोहराकर आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते, आप उससे सिर्फ सीख सकते हैं। इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मैं आपको 3 काम बताता हूं। आप इन्हें अपनी जिंदगी में जब भी ऐसे ख्यालात पैदा हों आप इन्हें अप्लाई जरूर करें। जिसमें पहला है अल वकील पर भरोसा। हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि आप कोशिश पूरी करो, लेकिन नतीजों को आपकी जो कोशिश करने के बाद में नतीजे निकलते उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर छोड़ दो। और जब आप सब कुछ उसकी ज़ात पर छोड़ देते हैं तो फिर इन सब का रिजल्ट अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है। तो आपको फिर उसमें कोई भी गौर व फिक्र करने वाली कोई बात नहीं बचती है, फिर आपके लिए अल्लाह ही काफ़ी होता है। दूसरा है जिक्र से दिल को सुकून। आपके दिमाग में जब भी ओवर थिंकिंग हो, जब भी बेफजूल के ख्यालात पैदा हों, वसवसे पैदा हों, तो आप इसे सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही शांत कर सकते हैं। आप देखो इसको शांत करने के लिए अल्लाह के मौजज़ों पर गौर करो, उसकी पूरी कायनात पर आप गौर करो। आप देखो कि उसने कहाँ कहाँ क्या क्या पैदा फरमाया है। अगर आप फिर भी ये नहीं कर सकते कुछ भी, तो आप एंड में जाके सिर्फ अस्तगफार पढ़ा करो और कसरत से पढ़ा करो। आप देखना कि इतनी जल्दी आपको इससे रिलीफ मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है दुआ की ताकत। अल्लाह के सामने जब भी आप किसी भी मसले को लेकर दुआ करें, कोई भी दुआ मांगे, तो आप उससे ये ज़रूर दुआ में मांगे कि अल्लाह पाक मैं पनाह मांगता हूँ गम और फिक्र से। इसलिए याद रखो कि जो कल आपकी सोच में है ना, वो अल्लाह के इख्तियार में है। तो फिर ये सोचो कि जो आपके इख्तियार में ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में सोच विचार करना या उसकी फिक्र करना सब बेफजूली है। तो अगली बार जब आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करे, आपके दिमाग में वसवसे पैदा हो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये भी हो गया या वो भी हो गया, तो आप अपने दिमाग को समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ये उसे ज़रूर शेयर करें जो ओवर थिंकिंग में मुब्तला, जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जो अक्सर परेशान हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।